نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ لفظی ترجمہ۔ الف لام میم یہ سورۃ البقرہ کے ابتدا میں بھی بتایا جا چکا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف تہجی کی طرح الگ اور مفرد پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم اس لیے مقطعات تقطیع سے ہے، الگ الگ پڑھنا۔ اور یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں، جن میں 86 مکی اور 28 مدنی ہیں۔ تو صورتوں کے آغاز میں آنے والے حروف مقطعات کی تعداد 14، اور جبکہ عربی حروف تہجی الف با تا سے لے کر یا تک یہ 28، گویا یہ کل حروف تہجی کا نصف ہے، یعنی صورتیں۔ اور یہ حروف مقطعات جو ہیں کل حروف تہجی کے نصف 14 ہیں۔ اور یہ یعنی الف ہے، حا ہے، را ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، عین ہے، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا اور یا۔ ان کو حروف نورانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی اکثر صورتیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں، ان کے بعد قرآن کی حقانیت کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کو لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم را تلک آیات الکتاب المبین۔ دیکھو یہاں پر بھی الف لام میم را کے بعد کتاب کا ذکر آیا۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، حامیم والکتاب المبین وغیرہ۔ یعنی جن صورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، ان کے فوراً بعد قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اکثر مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، آگے چل کر ہم پڑھیں گے، متشابہات اور محکمات۔ متشابہات جن کے معانی اللہ کے حوالے ہے اور ان کے معانی تک کا رسائی، ان پر دسترس انسان کو نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں محکمات ہیں، وہ کلیئر ہیں، جن مقاصد پر، جن احکامات کے لیے وہ لائے گئے ہیں، ان پر بالکل وضاحت کے ساتھ وہ دلالت کرتے ہیں، تو ان پر ایمان بھی لانا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جبکہ متشابہات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ایمان لانا ضروری ہے اور ان کی حقیقت کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور اس کی حروف مقطعات کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کا اوائل صورت میں لانا اعجاز القرآن کی دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف، انہی حروف سے عربی زبان بھی ہے، اور عرب کے لوگ جس میں بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں اور بڑے بڑے شعراء ہیں، خطباء ہیں، ماہرین ہیں، اسکالرز ہیں، وہ بھی انہی حروف سے اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں، اور انہی حروف کو استعمال کر کے وہ اعلیٰ پائے کے شاعر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اللہ فرماتا ہے انہی حروف سے قرآن کریم بھی مرکب ہے، مقابلہ کر کے دکھاؤ۔
لیکن مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ واجب الوجود کے لیے عالم ہے، اور اسم ذات اس کی اصل الہ اور اللہ کا جمع نہیں آتا، اللہ مفرد ہی استعمال ہوگا، اور الہ جو ہے آلہہ اس کی جمع آئے گی۔ آلہہ یا لہو کے معنی ہیں حیرت اور درماندگی میں ڈالنا، اس کے ساتھ جب داخل ہوگے تعریف جب اس کے ساتھ لگا دیے تو اللہ بنا لیا گیا، اسے معنی متحیر ہونا اور حیران ہونا، متحیر کر دینے والی ذات۔ اب اللہ کون ہے؟ جس کے بارے میں انسانی عقلیں، انسانی دماغ حیران ہیں، اس کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو لا الہ، لا کلمہ نفی ہے، الہ معبود، الہ حکمران، الہ بندگی کے لائق، الا کلمہ استثناء ہے، ہوا ضمیر فصل، ضمیر منفصل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود بندگی کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ الحی، یہ حیات ان سے صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوام اور ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے۔ الحی کے معنی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا، ایسی حیات کامل کا مالک جس میں فنا اور موت کا تصور نہ کیا جا سکے، یعنی سینس ایور فار ایور۔ القیوم، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، قیوم، قیام، قیم، قائم اور قوام، یہ سب ایک ہی مادے سے ہیں، اور سب کے اندر مبالغے کا معنی ہے، ایگزیجریشن ہے، معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ قیوم، سب کو سنبھالنے والا۔ اب اللہ کی مخلوقات، ان کی پوری تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، آسمانوں میں، زمین میں اور ہوا میں، فضا میں، سمندروں کے اندر، خشکی کے اندر، دکھائی دینے والی، نہ دکھائی دینے والی، واللہ اعلم۔ ان سب کو سنبھالنے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کو زندگی عطا کرنے والا، سب کی حفاظت کرنے والا، سب وہ کون ذات ہے؟ اللہ ہی، القیوم، جو بذات خود قائم ہو اور تمام کائنات کے وجود کا قیام اس کی ذات سے وابستہ ہو۔ یہ وہ آیات جو ہیں وفد نجران کے بارے میں ہے، یمن کے شمال میں، جیسے بتایا گیا ابتدا میں تعارف میں، یہ چند منازل پر نجران کا علاقہ ہے۔ عہد نبوی میں یہاں عیسائیوں کی آبادی تھی، تو یہ نفوس آئے تھے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے جو گفتگو کی تو گفتگو کا خلاصہ بتایا جا چکا ہے تعارف کے اندر۔ نزل، نازل کی واحد ہے، مذکر ہے اور غائب کا صیغہ ہے، اور تنزیل مصدر سے ہے، نزل ینزل، نزل ماضی ہے پاسٹ، اور ینزل پریزنٹ، اور تنزیلاً انفینیٹیو ہے۔ تنزیل کے معنی ہے بتدریج، گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ نازل کرنا، اتارنا۔ علی کا، یہ اعلیٰ اور کاف زبر کا یہ ضمیر ہے، واحد مخاطب کے لیے آتا ہے، اور مجرور اس لیے کہ اس کے اوپر اعلیٰ حرف جر داخل ہوا ہے۔ علیکہ کے معنی ہے تجھ پر، اور مخاطب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ الکتابہ، کتابہ سے مصدر ہے، انفینیٹیو ہے، اور الف لام یہ تخصیص کے لیے ہے، یعنی کتاب واحد، کامل کتاب۔ کشاف، علامہ زمخشری فرماتے ہیں، لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، معنی ان ذالک الکتاب هو الکتاب الکامل کانما عداہ من الکتاب فی مقابلتہ ناقص، یعنی کامل کتاب صرف یہی کتاب ہے، اس کے ما سوا باقی کتابیں اس کے مقابلہ میں ناقص ہیں۔ بالحق، حق کے ساتھ، راستی کے ساتھ۔ حق کے اصل معنی ہے مطابقت اور موافقت،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حکمت کے مطابق اشیاء کو عالم وجود میں لاتا ہے۔ کسی چیز کے نفس الامر کے مطابق ہونے کو بھی حق کہتے ہیں، تو حق کی نقیض ضد جو ہے، اپوزٹ اس کا باطل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ یعنی اقتضائے حکمت کے مطابق نازل کی گئی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا یہ تصدیق سے ہے، صدق یصدق تصدیق، تصدیق مصدر سے، اسم فاعل واحد مذکر یعنی تصدیق کرنے والی، لما اس کے لیے جو، بین یدیہ دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ ڈکشنری میننگ ہے اس کا، لغوی معنی کہتے ہیں، معنی سامنے، لما بین یدیہ یہ اشارہ ہے کتب سماویہ کی طرف، یعنی ان کی تصدیق کرنے والی کتاب جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور ان کے علاوہ صحیفے۔ وَأَنزَلَ انزل ينزل انزال، نازل کی، انزال یہاں پر مصدر ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور تورات یہ کئی صحیفوں کے مجموعہ کا نام ہے، اس میں کافی کتابیں شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ تورات یہ ہیبری ورڈ ہے، عبرانی کا لفظ ہے، اور اہل عرب کے نزدیک اس کا معنی ہے ورا، اس کا مادہ جو ہے، معنی نہیں، مادہ، ورا، واو را یا، اس کے معنی ہے یعنی پتھر سے آگ نکالنے کے ہیں۔ اور شریعت اور قانون کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہود کے ان صحائف کو عہد عتیق کہا جاتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، یہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء اور دیگر حالات پر مشتمل ہیں۔ اور انجیل یہ لفظ جو ہے گریس ورڈ ہے، یونانی ہے، جس کے معنی بشارت کے ہیں، اور قرآن میں ایز عربک ورڈ استعمال ہوا ہے تو انجیل نجل سے ہے، نجل معنی خلاصہ، نچوڑ۔ تو اصل آسمانی کتابوں میں، گزشتہ کتابوں میں، تورات، انجیل، زبور، 3 کتابوں میں جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ تورات کو حاصل ہے۔ تورات ایک مکمل شریعت تھی، اور بعد کے اندر یعنی انجیل جب نازل ہوئی تو تورات والی شریعت انجیل کے اندر بھی آ گئی، اور انجیل کے اندر کچھ مناجات و دعاؤں کا اضافہ کیا گیا۔ واقعی شرعی احکامات وہی جو تورات میں نازل ہوئی تھی وہ انجیل میں بھی اتاری گئی، اور معمولی کمی بیشی کے ساتھ۔ اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن اب یہ 4 مشہور حواریوں کے جو مجموعہ کتب ہیں ان کو اناجیل کہا جاتا ہے۔ اناجیل انجیل کی جمع ہے۔ مثلا انجیل متی ہے 50 سے 60 میلادی کے درمیان لکھی گئی، اور انجیل مرقس ہے، یہ حواریوں میں سے نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں میں سے نہیں تھے، بعد کا بندہ ہے۔ اور انجیل لوقا ہے، یہ پولس رسول کا ساتھی تھا۔ پولس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ یہودی تھا، آپ کی وفات کے بعد اس نے عیسائیت قبول کی، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ منافق تھا، اور عیسائیت میں گھس کر عیسائیت کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اس سے کہ عیسائیت جو ہے وہ دین قومی دین ہے، قومی دین تو قوم تک محدود ہوتا ہے۔ اب عیسائیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم انٹرنیشنل ریلیجن رکھنے والے لوگ ہیں، عیسائیت کرسچینٹی انٹرنیشنل ریلیجن ہے، تو یہ ان کے اوریجن کے حوالے سے، اصل کے حوالے سے دیکھا جائے یہ از خود غلط ہے۔ اب یعنی یہ اپنی غلطی جو ہے خود، یعنی آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وجہ عیسائی لوگ اور یہودی دونوں بنی اسرائیل کہلائے، بنی اسرائیل اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور کسی اور کو آج کل بھی یہودی کسی اور کو یہودیت میں تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم مخصوص انبیاء کی اولاد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 12 بیٹوں کی اولاد آگے پھیل کر 12 قبائل بن گئے جو بنی اسرائیل کہلائے، اور ان بنی اسرائیل میں سے یہودی بھی عیسائی بھی ہیں۔
تو انٹرنیشنل کیسے ہو گئے؟ یہ تو نیشنل ہیں۔ اس منافق نے یہ جو پولس تھا یہ اس کے اندر گھس کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ کر اس میں تحریف کر کے عیسائیت کو نیشنل سے انٹرنیشنل بنا دیا، اور پھر یہ اناجیل ان میں سے ایک بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیلوں میں سے نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مطابق سولی دیے جانے کے بعد کے واقعات پر مشتمل ہے، اور عہد عتیق اور عہد جدید میں یعنی تورات اور انجیل کا آج پوری دنیا میں کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ تورات ہے، اور یہ وہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یعنی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی نہیں ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی نہیں ہے۔ اور اس اہل اسلام کا اس تورات اور انجیل پر ایمان ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، نہ کہ آج کے تورات پر، اور اس انجیل پر ایمان ہے، اس کی حقانیت کو مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، نہ کہ آج کے یہ متعدد اناجیل پر۔ ان چاروں میں سے ایک انجیل جو ہے ایک برنبا ہے، برنبا کو یہ لوگ ضعیف تسلیم کرتے ہیں۔ انجیل برنبا یہ غیر معتبر ہے، غیر مستند ہے، حالانکہ برنبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہے، ان کے حواریوں میں سے ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جن اقوال کو عیسیٰ علیہ السلام کی، جن تعلیمات کو برنبا صحابی نے لکھا ہے، وہ زیادہ معتبر ہوتی، وہ مستند ہوتی۔ اس کے بعد کے 60 سال 50 سال بعد جو ہے جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کو مستند مانتے ہیں اور انجیل برنبا کو مستند نہیں مانتے ہیں۔ اس میں کیا منطق ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انجیل برنبا میں صاف لکھا ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے، نبوت کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے، اور جس کو ہر کوئی پڑھ کر سمجھ سکتا ہے، اور آج کل بھی اس کا انگلش ٹرانسلیشن اور اردو ٹرانسلیشن بازار میں اویلیبل ہے، سمجھنے والے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات کے ساتھ اس کو ملا کر جب دیکھا جائے تو قرآن کے ساتھ وہ موافق بھی ہے، لیکن اس کو ایتھنٹک سورس قرار دینے کی صورت میں پھر دنیا عیسائیت میں کھلبلی مچ جائے گی، لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، اور اس لیے وہ اپنے لیے خیر اسی میں سمجھتے ہیں کہ اس کو ضعیف ہی قرار دیا جائے۔ تو ہم ان کتب کی صرف یعنی موجودہ جو اناجیل ہیں یا موجودہ تورات ہے، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد عتیق، عہد جدید ان کو کہا جاتا ہے، ان کتب کی صرف ان باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں جن کے قرآن تصدیق کرتا ہے۔ من قبل، من یہ جار ہے، قبل یہ مجرور ہے، ظرف زمان ہے اور ضمہ پر مبنی ہے۔ یہ قبل اور بعد جو ہیں یہ دونوں ظرف زمان ہے اور اضافت ان کی لازمی خصوصیت ہے۔ بغیر اضافت کے جب یہ آئیں گے تو پھر مبنی بر ضمہ ہوں گے۔ من قبل یعنی نزول قرآن سے پہلے، ہدن، اب یہ ہدن یہ بھی انفینیٹیو ہے، اس میں مصدر ہدا یہدی ہدایتاً، تورات اپنے زمانے میں ہدایت تھی اور انجیل اپنے زمانے میں ہدایت تھی، اب زمانہ قرآن کا ہے، اس زمانے میں قرآن ہدایت ہے، اور قرآن کے سوا کسی اور کتاب میں کوئی بندہ ہدایت ڈھونڈے گا یقیناً گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، قرآن کے سوا کسی اور کتاب میں اللہ نے ہدایت رکھا ہی نہیں ہے، ہدایت بند ہے اب قرآن کے اندر۔ تو لہٰذا جو ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے، ہدایت کو سمجھنا چاہتا ہے اور ہدایت کے راستوں کو معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کھول کر قرآن کو پڑھے، قرآن کے قریب آ جائے۔ اور ہدن تو رہنما، گائیڈنس، للناس لوگوں کے لیے، الناس اس کو جمع کہتے ہیں، یہ مرد عورت چھوٹے بڑے سب کو شامل ہے،
یعنی اس نے تورات اور انجیل کو اس قرآن کے نزول سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو ہر زمانے میں ہدایت کا اللہ نے سامان فراہم کیا ہے، جس طرح بدن کے لیے اللہ نے غذا زمین سے سبزہ اگا کر، آسمان سے بارش برسا کر، پھل پیدا کر کے، فصلیں اگا کر وغیرہ، اسی طرح اس بدن کے اندر جو روح ہے اس کی غذا کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو ان کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تیری اولاد کے پاس میری طرف سے رہنما آئیں گے۔ منی ہدن، رہنما کون ہے؟ علماء ہیں، آسمانی کتابیں ہیں اور انبیاء علیہ السلام ہیں، اور جس نے ان کی تابع داری کی، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چل کر زندگی بسر کی، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، انزل ينزل انزال مصدر سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انزل اتارا، تو آہستہ آہستہ اتارنے کے لیے انزل الفرقان۔ الفرقان یہ مصدر اور اسم صفت، حق کو باطل سے جدا کرنے والی چیز۔ الفرقان، یہ الفرق سے، الفرق سے الفرقان جو ہے، اس میں یہ زیادہ کمپریہنسو ورڈ ہے، زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اور اس نے فرقان نازل کیا۔ ان الذین کفروا، ان اس کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، یہ کلام کی تحقیق کے لیے آتا ہے اور صدارت کلام کو چاہتا ہے۔ یہ ابتدا میں آ جائے تو ان نہ ہوگا، درمیان میں آ جائے تو ان نہ ہوگا۔ اور الذین اس میں موصول ہے، بے شک جن لوگوں نے، کفروا کفرن سے مصدر ہے، کفرن مصدر سے، کفروا ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انکار کرنا، کفر کیا اور یا انکار کیا بآیات اللہ، واحد آیات جمع ہے، اس کا واحد جو ہے آیتن ہے، علامت و نشانی کو کہتے ہیں۔ لہم عذاب شدید، لہم ان کے لیے، عذاب شدید یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی موصوف صفت ہے، سخت عذاب، شدید یہ شدن مصدر سے صفت مشبہ ہے، یعنی جس میں ہمیشگی اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز بروزن فعیل، مبالغہ کا صیغہ یہ بھی، عزیز وہ ہے جو غالب ہو، مغلوب نہ ہو۔ اور ذو انتقام، ذو اور ذا اور ذی یہ تینوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور ذو کے معنی آتا ہے والا، ذو المال، مال والا، ذو انتقام انتقام والا، اور یا صاحب کے معنی میں، مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انتقام مصدر ہے، اس کا معنی ہے نون قاف میم، روٹ ہے مادہ۔ نقم کے معنی ہے عقوبت، سزا۔ اللہ بڑا زبردست ہے اور سزا دینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ابتدائی آیات جو ہے یعنی حروف متشابہات یا حروف مقطعات، جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کے معانی اللہ کے حوالے ہیں، اللہ و رسول کے درمیان یہ راز ہیں یا بھید ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الا ہو سوائے اس کے، الحی القیوم، الحی اللہ کی صفات دو قسم پر ہیں، صفات ایجابی، صفات سلبی۔ صفات ایجابی پازیٹیو ویلیوز اور صفات سلبی نیگیٹیو ویلیوز یا نیگیٹیو کریکٹرز۔ یا نیگیٹیو کا مطلب یہ ہے جن کو اللہ سے منفی کرنا ضروری ہے، اللہ کو ان صفات سے پاک ماننا ضروری ہے۔ اور ایجابی یا مثبت صفات وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کو متصف ماننا ضروری ہے۔ اب ایجابی صفات میں یہی الحی ہے، حیات، اللہ کی صفت ایجابی ہے،
القیوم ہے، العلیم ہے اور القادر ہے وغیرہ۔ اور سلبی صفات یعنی اللہ تھکنے سے پاک ہے، مرنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ اس طرح یہ تمام سلبی صفات سے اللہ کو پاک سمجھنا، ماننا ضروری ہے۔ القیوم، قیوم سب کو سنبھالنے والا ہے۔ الحی جو ہے یہ صرف ایک ہی مقام پر آیا یہاں پر، اور 3 مقامات پر یہ مجتمعاً آئے ہیں، الحی القیوم، یعنی دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ اور ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرا یہاں پر آیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 میں آیا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ اس لیے ایک حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ اسم اعظم جو ہے الحی القیوم میں ہے، اور یہ ان تینوں صورتوں میں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندگی عطا کرنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے اللہ، تیری رحمت سے میں فریاد کرتا ہوں، ولا تکلنی، مجھے حوالہ نہ کر میری نفس کے مختصر وقت کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اور حضرت جامع الاصول میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا حی یا قیوم، یا حی حین لا حی، یا محی یا یمیت، یا ذا الجلال والاکرام۔ تو الحی جو خود زندہ، سب کو زندگی عطا کرنے والا، اس کی زندگی ذاتی، باقی کی زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی۔ اس لیے کہ سورہ قصص آیت نمبر 88 میں آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں، مرنے والی ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نزل اتارا، علیک الکتاب تجھ پر اے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بالحق، حق کے ساتھ، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کے اظہار کے لیے، حق پر مشتمل اور نظام جامع کے ساتھ، بالحق نظام جامع کے ساتھ، لہٰذا حق کو پہچانا جائے، حق کو مانا جائے، حق کو عام کیا جائے، یہ حق کے 3 حقوق ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن کی صفت بیان ہو رہی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور ان کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی، سب کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اتارا اللہ نے تورات اور انجیل، من قبل قرآن سے پہلے، یعنی اس سے پہلے، ہدن رہنما، للناس لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اتارا اللہ نے فرق کرنے والی کتاب قرآن، الفرقان القرآن۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا بآیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا، اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بڑی آیتیں، ایک محمد الرسول اللہ کی رسالت اور دوسری قرآن حکیم، اور باقی آیتیں سب ان کے نیچے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، انکار کیا اللہ کی آیتوں سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز زبردست ہے، عزیز اس جیسا کوئی نہیں، عزیز غالب ہے، ذو انتقام غالب ہے تو انتقام کا مالک بھی ہے، انتقام لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ عزیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔